اور دیکھیں ہمارا رویہ متکبرانہ ہے، ہم حق کو جھٹلا رہے ہیں۔ میں آج کے مسلمان سے مخاطب ہوں۔ آج کا مسلمان حق کو جھٹلا رہا ہے اپنے عمل سے۔ اس نے اپنا رخ کر لیا ہے دنیا کی طرف، اور یہ دنیا کے لیے زندگی گزار رہا ہے۔ دیکھیں میں ایک عام آدمی ہوں، سادہ آدمی ہوں، سادی باتیں کر رہا ہوں، اور بس میں ایک خیرخواہی کے جذبے کے تحت آپ سے بات کر رہا ہوں، جو کہ مجھ پر لازم ہے کہ میں آپ کا خیرخواہ ہو جاؤں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، راہ نجات کے سلسلے مضامین میں آج ہمارا موضوع مجرم کا انجام۔ دیکھیں دنیا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی ہے، اور انسان مقصود کائنات ہے، یعنی یہ تمام کائنات اللہ تعالیٰ نے محض ہمارے لیے بنائی ہے۔ اور انسان جو ہے وہ واحد مخلوق ہے جس کی منزل یا زندگی کا مقصد دنیا نہیں ہے۔ دنیا کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں بنایا، بلکہ یہ دنیا ایک سبب ہے، اور اس یعنی ایک سبب ہے، اس سبب کے بغیر آپ وہ مقصد نہیں حاصل کر سکتے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، یعنی جو مقصد کے تحت۔ اور مقصد تو واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جنت کے لیے بنایا ہے۔ جو لوگ جنت جانے کی کوشش نہیں کرتے، اپنی حقیقت کو نہیں جانتے، آخرت پر یقین نہیں رکھتے، وہ جنت نہیں جا سکتے۔ تو ان کے لیے پھر وہ ناکامی کی جگہ ہے جس کا نام جہنم ہے۔ بہرحال میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ دنیا میں آ کے انسان اگر اپنے مقصد کو نہ پہچانے، یعنی اپنے آپ کو نہ پہچانے، اپنی حقیقت کو نہ پہچانے، اپنی منزل کو نہ پہچانے، اللہ کو منزل نہ بنائے، اللہ کی طرف رخ نہ کرے، اور زندگی اللہ کے لیے نہ گزارے، تو یہ ناکام ہوگا اور جنت کبھی بھی نہیں جا سکتا۔ اور جن لوگوں نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا، دنیا کی ظاہر کے دھوکے کا شکار ہو گئے، یعنی ظاہر کا دھوکہ لگ گیا کہ بھئی یہ دنیا اور اس کی جو مفاد ہے، جو کامیابی ہے، وہ حقیقت ہے اور اصل ہے، اور دنیا کی طرف رخ کر لیا۔ میں آج کے مسلمان کی بات کر رہا ہوں، دنیا کی طرف رخ کر لیا اور دنیا کی زندگی کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا، دنیا کے مفاد کے پیچھے جد و جہد شروع کر دی، اور اسی کے لیے زندگی گزاری۔ اللہ کی یاد سے جو شخص بھی غافل رہا اور آخرت پر اس نے یقین نہیں کیا، تو یہ شخص جہنمی ہے، جہنم میں جائے گا ہمیشہ کے لیے۔ یہ دیکھیں، یہ مختلف طریقے سے میں آپ کو باتیں بتا رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں ہمیں دو کیٹیگریز میں تقسیم کیا ہے، منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ۔ تم میں سے بعض دنیا کے طالب ہیں، یعنی دنیا کے مفاد کے، اور بعض آخرت کے مفاد کے طالب ہیں۔ تو دیکھیں ہمارا مقصد جنت میں ہے، ہماری منزل، ہمیں منزل اور مقصد ہمارا بر آئے گا جنت میں، جب ہم جنت میں جائیں گے۔ جنت کیا ہے؟ اللہ سے ملاقات، اللہ کا دیدار، اور اللہ کے تقرب کی جگہ کا نام کیا ہے؟ جنت۔
تو بس یہ ایک مختصر بات ہے، مختصر الفاظ ہیں جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں، اور آپ کا اپنا فیصلہ ہے کہ میری باتوں کو یا اللہ کی باتوں کو تسلیم کریں یا نہ کریں۔ قرآن پر، یعنی قرآن کے مدعا کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن تو انسان کو سیدھے راستے کی طرف، اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ اللہ ہماری منزل ہے نہیں، دنیا کو ہم نے منزل بنا لیا ہے اور ہم دنیا کے لیے جی رہے ہیں۔ تو یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ اچھا، جو آج کا میرا موضوع ہے مجرم کا انجام۔ دیکھیں، دو رویے ہیں دنیا میں آ کے، انسان دو رویوں میں سے ایک رویہ ضرور اپنائے گا۔ اگر اس نے اپنے آپ کو پہچان لیا، اللہ کو منزل بنا لیا اور آخرت پر یقین کر لیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لیا اور اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیا اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے کے مطابق زندگی گزاری یا گزارنے کا فیصلہ کر لیا اور اس کے لیے محنت اور کوشش شروع کر دی، یہ شخص جو ہے جنتی ہے، یہ جنت میں جائے گا، یہ دنیا کے امتحان میں کامیاب ہو جائے گا، اس کا تزکیہ نفس ہو جائے گا، شرائط لاگو ہیں۔ تو یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ اچھا، میں رویوں کی بات کر رہا تھا۔ دو رویوں میں سے ایک رویہ آپ ضرور اپنائیں گے۔ ایک تصدیق کا رویہ ہے اور ایک تکذیب کا رویہ ہے۔ حق کیا ہے؟ اللہ کی ہدایت۔ اما یأتینکم منی ھدی فمن تبع ھدایا فلا خوف علیہم ولا ھم یحزنون، میری طرف سے تمہیں ہدایات آئیں گی اور تو جس نے بھی ان ہدایت کی پیروی کی تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ تو بات یہ ہے کہ دیکھیں، سوچ سمجھ کی زندگی جو ہے ہم بنا سوچے سمجھے گزار رہے ہیں۔ یہ بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں، آہستگی سے کہہ رہا ہوں، آپ اس پر غور کریں۔ ہم جو ماحول ہے، جو ماحول ہمیں ملا ہے، اس سے ہم متاثر ہو گئے ہیں، اثر قبول کر لیا ہے۔ سب لوگ، دنیا کے سب لوگ دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، تو ہم بھی وہ اثر ہم پر بھی آ گیا ہے۔ سب لوگ بنا سوچے سمجھے زندگی گزار رہے ہیں اور دنیا کو مقصد بنا کر زندگی گزار رہے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے برائے نام مسلمان ہے، پھر ہندو ہے، پھر عیسائی ہے، سکھ ہے، کافر ہے، بدھ مت ہے، چین والے ہیں، روس والے ہیں، سب دنیا دار ہیں ہماری طرح، ہم بھی دنیا دار ہیں۔ دیکھیں، دین کے نام پر آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ روایات ہیں، اس کی کوئی بیس نہیں ہے، اس کی کوئی نیت نہیں ہے۔ ہم آخرت پر یقین نہیں رکھتے، اللہ کی توحید کو یا اس کے تقاضوں کو پورا کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ ہم توحید کے معنی بھی نہیں جانتے، رسالت کا مدعا ہمیں نہیں معلوم کہ رسول کا فائدہ ہمیں کیا ہے، کیا دعوت دیتا ہے۔ توحید، رسالت اور آخرت، اپنے عمل سے ہم تینوں باتوں کو جھٹلا رہے ہیں۔ تکذیب آیات کہ ہم مرتکب ہیں، اور دیکھیں ہمارا رویہ متکبرانہ ہے، ہم حق کو جھٹلا رہے ہیں۔ میں آج کے مسلمان سے مخاطب ہوں، آج کا مسلمان حق کو جھٹلا رہا ہے اپنے عمل سے۔ اس نے اپنا رخ کر لیا ہے دنیا کی طرف اور یہ دنیا کے لیے زندگی گزار رہا ہے۔ دیکھیں، میں ایک عام آدمی ہوں، سادہ آدمی ہوں، سادی باتیں کر رہا ہوں، اور
بس میں ایک خیرخواہی کے جذبے کے تحت آپ سے بات کر رہا ہوں، جو کہ مجھ پر لازم ہے کہ میں آپ کا خیرخواہ ہو جاؤں اور آپ کو جنت کا راستہ دکھاؤں اور اس کی دعوت دوں، جنت جانے کا طریقہ بتاؤں، دوزخ سے بچنے کا طریقہ بتاؤں۔ اچھا دیکھیں، یہ تو میں نے دعویٰ کیا ہے، اب اس کا یعنی جو طریقہ کیا ہے کہ آپ جنت میں چلے جائیں، تو اس کا طریقہ ایک ہے کہ آپ منزل اللہ کو بنا لیں، دنیا کو منزل نہ بنائیں۔ دنیا سے آپ کچھ لے جا نہیں سکتے، جتنی بھی دنیا ہی آپ حاصل کریں گے اپنی زندگی میں وہ چھوڑ کر چلے جائیں گے، بینکوں میں پڑی رہے گی یا جائیداد کی صورت میں یا جو بھی ہے۔ عہدہ تو پہلے ہی بوڑھا ہوتے ہی عہدے ختم ہو جاتے ہیں سارے، اور بہرحال جو کچھ بھی ہے اس کی میں تفصیل نہیں کر رہا، تو یہ سب کچھ رہ جانے والا ہے۔ آپ کل کے لیے کیا بھجوا رہے ہیں؟ اس پہ میں تھوڑا سا رکوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ۔ اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور چاہیے تم میں سے ایک یہ دیکھے کہ وہ کل کے لیے کیا بھجوا رہا ہے، لغد واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اب ہم کل کے لیے کیا بھجوا رہے ہیں۔ دیکھیں، ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس کے نہ صرف یہ کہ اس دنیا میں اس کے اچھے یا برے نتائج آپ کو ملیں گے، بلکہ جب آپ اپنے رب کے پاس واپس جائیں گے اور یہاں سے چلے جائیں گے، جسم چھوڑ دیں گے، تو پھر نتائج کا باقاعدہ آغاز ہو جائے گا۔ قبر میں کچھ نتائج آپ کو قبر میں ملیں گے، پھر یوم قیامت اس دن آپ کو ہولناک نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا، قیامت، کیونکہ قیامت تو مجرمین پر قائم ہوگی۔ اور پھر جو ہے، پھر دو جگہوں میں سے ایک جگہ آپ ضرور جائیں گے، جنت تو آپ نہیں جا سکتے، یہ تسلی رکھیں۔ آپ جائیں گے دوزخ میں، کیونکہ دنیا میں آپ کے زندگی گزارنے کی نیت دنیا تھی۔ یہ دیکھیں، میں اپنے آپ سے باتیں نہیں کر رہا، یہ میں قرآن ہی کی بنیاد پر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ارشادات ہیں اسی کی بنیاد پر میں آپ سے مخاطب ہوں۔ اور خیر، میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، رویوں کی میں بات کر رہا ہوں۔ دنیا میں اگر آپ نے اللہ کو منزل نہ بنایا، آخرت پر یقین نہیں کیا، تو پھر اللہ کی ہدایت، میں مسلمان سے مخاطب ہوں برائے نام، پھر ہدایت کو آپ عملی طور پہ جھٹلائیں گے۔ آج قرآن کو ہم جھٹلا چکے ہیں، صدیاں ہو گئیں قرآن سے ہم نے رخ پھیر لیا ہے، صدیاں ہو گئیں دین کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ مختصر الفاظ ہیں، ہم دین کو نہ جانتے ہیں، یعنی اس کی حقیقت کو نہ جاننا چاہتے ہیں۔ اور میں چیلنج سے کہتا ہوں کہ دین کی یعنی جو بھی اصطلاح ہے، ہم اس سے ناواقف ہیں، اور واقف ہونا بھی نہیں جانتے کسی بھی چیز کو۔ ہم نہ جانتے ہیں اس کی حقیقت کو، اس کے معنی کو، اور نہ جاننا چاہتے ہیں۔ کوئی طلب، آرزو، تڑپ نہیں ہے۔ اور ہماری کہانی تو بہت مختصر ہے کہ دنیا کو ہم نے مدعی زندگی بنا لیا ہے، اور دنیا ہی کے لیے ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ خیر، میں اپنے بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے دنیا کو مقصد بنا لیا زندگی کا، تو پھر آپ تکذیب آیات کے مرتکب ہوں گے۔ اللہ کے جو ہدایت ہے وہ آپ کی ضرورت نہیں رہے گی۔ دیکھیں، میں یہاں ذرا رکوں گا، یعنی آپ اللہ کی کتاب کو عملی طور پہ جھٹلائیں گے، یعنی اس میں جو کچھ لکھا ہے۔ دیکھیں، قرآن کیا ہے؟ یہ ہدایت ہے، یہ محض تلاوت کے لیے نہیں آئی ہے۔ اگر آپ قرآن کی تلاوت کریں گے بغیر سوچے سمجھے، اور اس کی حقیقت کو نہیں جانیں گے یا اس کے مدعا کو نہیں سمجھیں گے،
تو آپ کو ثواب بھی نہیں ملے گا۔ دیکھیں، جو لوگ قرآن پر یقین رکھتے ہیں اور یقین اور قرآن کی یعنی اللہ کی احکامات کی تصدیق کرتے ہیں اپنے عمل سے، وہ لوگ اگر تلاوت کریں گے، یتلونہ حق تلاوت، اس کی تلاوت کے جو عربی لفظ ہے اس کے معنی میں اس کا اتباع بھی ہے، حکم ماننا بھی ہے۔ آپ حکم کو مانے نہیں اور اس کے الفاظ کو دہراتے رہیں۔ کیونکہ دیکھیں، میں تھوڑا سا یہاں رکوں گا، ہم میں سے بہت سی مرد و خواتین ہیں، بس قرآن کی تلاوت کو انہوں نے اپنا ایک معمول بنا لیا ہے، بلکہ کثیر تعداد تو قرآن کو پڑھتی بھی نہیں ہے۔ پڑھتی بھی نہیں ہے، یعنی ناظرہ بھی نہیں پڑھتی، بس الماریوں میں رکھا ہوا ہے قرآن۔ ہر مسلمان کے گھر میں تقریباً قرآن پاک مجھے یقین ہے رکھا ہوگا، بہت سے گھرانوں میں ہر شخص کا ایک قرآن ہے، اور بعض ایک کمرے میں 3 قرآن رکھے ہوئے مختلف اقسام کے۔ تو یہ دیکھیں، غلط فہمی کا شکار نہ ہو، ہم قرآن کو چھوڑ چکے ہیں۔ قرآن تو ہمیں اللہ کا راستہ بتاتا ہے، اللہ ہماری منزل ہے نہیں، تو پھر قرآن کو ہم سمجھیں کیوں؟ دیکھیں، یہاں تھوڑا سوچیں نا، ہم قرآن کو سمجھنا بھی نہیں چاہتے، ضرورت بھی نہیں محسوس کرتے۔ بہت ہوا تو کسی درس میں آپ شامل ہو جائیں گے جو مسجدوں میں ہوتا ہے عام طور پہ، اور یا کسی تفسیر کو لے لیں گے، یا زیادہ سے زیادہ ترجمہ پڑھ لیں گے۔ ابھی چند دن ہوئے، ہمارے ایک رشتہ دار تھے، تو وہ کہنے لگی کہ اب وہ 4 بچوں کا باپ ہے، تو وہ کہتے ہیں میں نے اب قرآن ترجمے والا قرآن لے لیا ہے اور میں نے قرآن شروع کر دیا ہے پڑھنا۔ یہ اس انداز سے مجھے کہہ رہا تھا کہ اس نے بہت بڑا احسان کیا ہے یا بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے کہ اس نے ترجمے والا قرآن لے لیا ہے، تفسیر نہیں، ترجمے والا قرآن، با ترجمہ میں پڑھ رہا ہوں، یہ اس کا دعویٰ تھا۔ اب یہ دیکھیں ہماری ذہنیت یہ ہے، اور میں تو بالکل تسلی سے اور یقین سے کہہ رہا ہوں کہ آج کا مسلمان غافل مسلمان ہے، بنا سوچے سمجھے ہم زندگی گزار رہے ہیں، اور ہم ماحول سے متاثر ہو کر، ارد گرد سے متاثر ہو گئے ہیں، اور اس کا رنگ ہم اپنے اوپر چڑھا چکے ہیں۔ سب لوگ دنیا دار ہیں، تو ہمیں یقین آ گیا ہے کہ ہاں سب لوگ یہ کام کر رہے ہیں تو یہ بڑا اچھا کام ہوگا۔ دیکھیں، جو جہاں پر رش ہوتا ہے، ایک ریڑھی ہے مثال کے طور پہ، پھلوں کی ایک ریڑھی ہے، اور بس کسی بھی وجہ سے وہاں ایک بھیڑ لگی ہوئی ہے، پھل بک رہے ہیں، آپ کو بھی پھل چاہیے، تو جس ریڑھی پر پھل لگے ہیں، مطلب 2 ریڑیاں ہیں، ایک پہ بھیڑ لگی ہوئی ہے، لوگ ایک دوسرے کو دھکے دے رہے ہیں یا دھکم پیل ہو رہی ہے کہ بھئی میں نے لینا ہے، تو دوسری ریڑھی ساتھ کھڑی ہے، لیکن اس پر کوئی گراہک نہیں ہے، کوئی گاہک نہیں ہے، اور آپ کو ضرورت ہے پھلوں کی، تو آپ سوچیں گے کہ بھئی یہ سب لوگ اتنی بھیڑ لگی ہے، میں بھی یہ چیز سے لوں گا، تو آپ بھی اس بھیڑ میں گھس جاتے ہیں۔ ویسے ایک میں چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں، دنیا کے طلبگاروں کی ایک بھیڑ ہے، ایک ہجوم ہے، ایک دوسرے سے یعنی الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کثرت نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا ہے، یہاں تک کہ تم مقبروں تک پہنچ جاتے ہو۔ سب لوگ دنیا کی محبت میں مصروف ہیں، سب لوگ دنیا کی محبت میں ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دیکھیں، ایک دوڑ ہے، ایک ہجوم ہے، جو محبت دنیا کا شکار ہے اور دنیا کا دھوکے کا شکار ہے، اور دنیا کی طلب میں ایک دوسرے سے بازی لے جا رہے ہیں۔ دیکھیں، یہ ہمارے عام گھروں کا ہے، ہم دیکھتے ہیں بھئی میرا فلانے کی بیٹی جو ہے وہ ڈاکٹر بن گئی، ہم نے تو اپنے بچوں کو پڑھائے نہیں ہے،
وہ دیکھو اس کا بیٹا ڈاکٹر بن گیا ہے. مجھے خود یہ مشاہدے میں آیا ہے. تو ایک آدمی نے مجھے کہا کہ بھئی میرے بھائی کا بیٹا تو ڈاکٹر بننے والا ہے، میں بھی اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بناؤں گا. تو بس اسی دوڑ میں ہے سب. یہ ایک گھر کی کہانی تو نہیں ہے. ہم سب دنیا کی ایک دوڑ ہے اور اس میں ہم مصروف ہیں اور ایک دوسرے سے بازی یہ لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہ بات فرمائی ہے قرآن میں. سورہ الحدید کی آیت ہے قارئین اکرام، آیت نمبر 20 سے یہ بات شروع ہو رہی ہے. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دنیا کی ایک دوڑ ہے اور سب لوگ دنیا کی دوڑ میں مصروف ہیں، اور آپ دنیا کی حقیقت سے غافل ہو کر اندھا دھن ایک ہجوم کے پیچھے جا رہے ہیں. یہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ الحدید میں فرمائی ہے. اعلموا، خوب جان لو، انما الحیات الدنیا لعب و لہو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد. خوب جان لو کہ دنیا کی زندگی اس کے سوا کچھ نہیں کہ یہ ایک لعب اور لہو، کھیل اور دل لگی ہے، کھیل تماشا ہے. پہلے میں لفظی ترجمہ پڑھ لوں. وزینت اور ظاہری ٹپ ٹاپ، وتفاخر بینکم اور آپس میں ایک دوسرے پر فخر جتانا، وتکاثر فی الاموال والاولاد مال اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرنا. کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. تو اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ اس دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے بارش ہو گئی تو اس سے پیدا ہونے والی نباتات کو دیکھ کر کاشتکار خوش ہوتا ہے، خوش ہو گئے، پھر وہی کھیتی پک جاتی ہے اور پھر تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد ہو گئی، پھر بھس بن کر رہ جاتی ہے. یعنی وہ ساری رنگینیاں اس کی ختم ہو جاتی ہیں، زرد ہو جاتی ہے. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے اس کے برعکس آخرت وہ جگہ ہے جہاں فی الآخرۃ عذاب شدید، یہاں تو یا تو سخت عذاب ہوگا یا اللہ کی بخشش اور مغفرت، اور اس کی ومغفرۃ من اللہ ورضوان، اللہ کی مغفرت اور اس کی خوشنودی. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے. پھر اللہ تعالیٰ یہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ بھئی تم بجائے اس کے کہ دنیا کی طرف ایک دوسرے سے سبقت لے جاؤ، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ عرضها كعرض السماء والارض اعدت للذین آمنوا باللہ ورسولہ ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. بجائے اس کے کہ تم دنیا کی طرف دوڑو، تم دوڑو اپنے رب کی مغفرت اور اس کی جنت کی طرف، رب کی بخشش، یعنی رب کی بخشش کے لیے زندگی گزارو اور اس کی جنت کے لیے کوشش کرو. اور وہ جنت جو ہے اس کا عرض جو ہے آسمان اور زمین، یعنی اس کی وسعت جو ہے آسمان اور زمین جیسی ہے. عرضها كعرض السماء والارض اعدت یہ ہے کن لوگوں کے لیے؟ یہ بات بھی نوٹ کر لیں، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو یقین کرتے ہیں اللہ پہ، اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے حکم اور رسول کے طریقے کے مطابق زندگی گزارتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، یؤتیہ من یشاء، جسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر یہ فضل کرتا ہے جو خود اس کے فضل کے طلبگار ہوں، اس کی بخشش کے طلبگار ہوں. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے. یہ آیت مبارکہ میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی ہے. اور دیکھیں ابھی میں آپ سے بات چیت جو کر رہا ہوں وہ اس لیے نہیں کر رہا کہ میں کوئی عالم ہوں یا فاضل ہوں یا شیخ القرآن ہوں یا حدیث ہوں. یہ ایک عام بات ہے اور ایک خیرخواہی کی بات ہے
کہ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، کہنے کا مدعا اور خلاصہ یہ ہے کہ آپ دنیا کی بجائے آخرت کے لیے کیوں کوشش نہیں کر رہے، جبکہ یہ ہر چیز ختم ہونے والی ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مثال دی، ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ دیکھیں، آپ اگر قبر میں پہنچ جاتے ہیں تو آپ کا رابطہ تو ختم ہو جاتا ہے دنیا سے۔ آپ کے چار بیٹے ہیں، ایک آرمی چیف ہے، ایک چیف جسٹس ہے، ایک وزیر اعظم ہے، اور ایک صدر صاحب ہیں، 4 بیٹے ہیں، اور پاکستان کی چاروں بنیادی کلیدی عہدوں پر فائز ہیں۔ میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ کی عمر جو ہے 70 سال ہے۔ آج کل جو ہمارے اکثر سیاستدان ہیں وہ 70 سال ابو ہیں تقریباً۔ نواز شریف صاحب ہیں، فضل الرحمان صاحب ہیں، اور عمران خان ہیں، سردار زرداری ہیں، تو یہ سب جو ہے وہ ہیں ایک دوسرے سے، یعنی یہ عمر میں مطلب زیادہ ہے، ابو 70 ہے۔ تو بس آپ کے اگر 4 بیٹے، 4 پاکستان کی 4، آپ کو کیا ہے، ایک مطلب آپ ایک اونچی بڑے گھر میں چلے جائیں گے، صدر پریزیڈنٹ ہاؤس میں رہیں گے یا وزیر اعظم ہاؤس میں، تو 2 جگہ تو آپ رہ نہیں سکتے، دونوں، ایک وزیر اعظم اور ایک صدر ہے، تو ظاہر ہے یا ہفتے میں 3 دن یہاں رہ لیں گے، 4 دن وہاں رہ لیں گے۔ دیکھیں، دھوکے کا شکار نہ ہو، دنیا کی زندگی ختم ہونے والی ہے، آخرت کی زندگی شروع ہے۔ یہ بات میں اللہ تعالیٰ کی عطا سے کہتا ہوں کہ آپ اس وقت اپنے شامت اعمال میں، اپنے اعمال کے برے اور اچھے نتائج میں گرفتار ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہوا ہے للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جو نیکوکار ہیں دنیا کی زندگی ان کی اچھی ہوگی، لیکن جو بدکار ہیں یعنی جو اللہ کی یاد سے غافل ہیں، بدکار کا میں لفظ کہتا ہوں تو آپ مجھے شک ہوتا ہے کہ آپ کہاں لے جائیں گے اس کے معنی، جنہوں نے اللہ کو منزل نہیں بنایا، جو دنیا دار لوگ ہیں اور اللہ کی یاد سے غافل ہیں، تو وہ ایک پریشان حال زندگی گزار رہے ہیں، دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، اور تو اس وقت بھی آخرت شروع ہے، آپ اعمال کے نتائج میں اس وقت گرفتار ہیں، اور پھر جب جائیں گے آپ تو پھر شدید عذاب، میں آپ سے مسلمانوں سے مخاطب ہوں جو دنیا دار ہیں، شدید عذاب، اللہ کی بخشش اور رحمت سے دور ہوں گے بلکہ اللہ کے غضب میں گرفتار ہوں گے، دردناک عذاب، عذاب عظیم آپ کو ملے گا، بہت بڑا عذاب، اس وقت آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے، وہ تو وہاں جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ ذوقوا مس سقر۔ تو دیکھیں، بے وقوف بننے کی ضرورت نہیں ہے، مجرم نہ بنے، مسلم بنے، ایمان والے بنے، اللہ کو منزل بنا لیں۔ لیکن اگر آپ، جو آج کا میرا موضوع، مجرم کا انجام دنیا اور آخرت میں نقصان ہے۔ مجرم دنیا میں ایک پریشان کن زندگی گزارے گا۔ میں مسلمان ان لوگوں سے جنہوں نے قرآن سے رخ پھیر لیا ہے، دین چھوڑ چکے ہیں عملی طور پہ، ورنہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو بے وقوف نہ بنے، اللہ کو منزل بنائیں اور اپنی حقیقت کو پر یقین کریں۔ دنیا کی زندگی ایک امتحان ہے، یہ سبب ہے، جیسے کہ میں نے آغاز میں کہا تھا، یہ اسباب ہے، سبب ہے، اس سبب کو صحیح استعمال کریں۔ دنیا کی زندگی امتحان ہے، اس میں امتحان دے، اور وہ پھر اس کی تفصیلات ہیں۔ تو میں گزارش کر رہا ہوں آپ سے کہ آپ اپنے اوپر رحم کریں، بنا سوچے سمجھے زندگی نہ گزاریں، سوچ سمجھ کر زندگی گزاریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم